اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ یہ وصیت انسانیت کی بنیاد پر ہے۔ اس کے لیے انسان کے علاوہ کسی دوسری صفت کو نہیں لایا گیا، یعنی محض ایمان والوں کو وصیت نہیں۔ فرمایا وصینا الانسان، اور ہم نے انسان کو وصیت کی۔ ایک ہی آیت کے اندر جس دوسری چیز کی طرف توجہ دی گئی وہ احسان ہے۔ اس کے ساتھ بھی کوئی شرط نہیں رکھی گئی، جیسا کہا گیا اگر آپ انسان ہو تو اپنی انسانیت کے ثبوت کے لیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایسے ہی احسان کے ساتھ بھی کوئی قید، کوئی شرط نہیں۔ مثال کے طور پر اگر دیکھیں تو عام طور پر لوگ والدین کی خدمت کیوں نہیں کرتے، خیال کیوں نہیں رکھتے؟ کوئی نہ کوئی عذر تراشا ہوا ہے کہ انہوں نے ہماری صحیح پرورش نہیں کی، وہ میری فلاں بہن یا بھائی کو اس کے حق سے زیادہ دیا، اس کی تعلیم پر زیادہ اخراجات کیے، اس طرح سے کچھ اور بھی باتیں ہیں۔ کل ایک بچی مجھے ملی اور اس نے مجھے کہا کہ میرے والد نے میری ماں کو اس وقت چھوڑ دیا جب میں ان کے پیٹ میں تھی، اور میرے باپ نے میری شکل تک نہیں دیکھی، کیا پھر بھی میں اپنے والد کے ساتھ اس سے سلوک کروں؟ میں نے کہا بالکل، اس لیے کہ والد کا صرف والد ہونا اس کے ساتھ احسان کو فرض کرتا ہے اور کوئی صرف نہیں۔ باپ کچھ نہیں کرتا تب بھی اس نے سلوک ہوگا۔ اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں ذہن میں ہیں کہ بڑے مظالم توڑے، یہ ہوا وہ ہوا، جو بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ غور کیجئے وصیت کون کر رہا ہے؟ جو انسان کا خالق ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، جو انسان کا مالک ہے، جو انسان کو رزق دینے والا ہے۔ یہ وصیت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کی، آئیے دیکھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو بھی کی؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے شیروں کو یہ ہدایت کی ہو آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یا گیدڑوں کو یہ وصیت کی ہو، یا عقاب کو کی ہو، یا کسی مچھلی کو، یا کسی کیڑے کو، یا اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کو؟ کسی بھی مخلوق کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ۔ اللہ تعالیٰ نے عقل رکھنے والی مخلوق کو وصیت کی۔ یہ وصیت خاص انسان کے لیے ہے کیونکہ وہ شعور رکھتا ہے، وہ سوچ سکتا ہے، یہ انسان کے ساتھ خاص ہے، اور والدین انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ ایک اور زاویے سے دیکھیے، اولاد کو وصیت کی جاتی ہے والدین سے حسن سلوک کی۔ کیا والدین کو بھی وصیت کی ہے کہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا؟ والدین کو نہیں کہا جاتا، پھر بھی وہ حسن سلوک کرتے ہیں۔ سوچئے والدین پر کوئی پابندی ہے؟ کوئی دستخط کرواتا ہے کہ آپ نے اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا ہے، پھر وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اسے دودھ پلانا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، یہ روئے تو اس کو جواب دینا ہے، اور جب ضرورت کو اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ والدین کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ جذبہ رکھ دیا، خاص طور پر ماں کے اندر ممتا کے ایسے جذبات ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے، اور والد کماتا ہے۔ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کی بہت کم کہیں تلقین ملتی ہے، اس لیے کہ بچے پرورش کرنا والدین کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، اور ان سے کوئی کہے یا نہ کہے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے وہ خود ہمتاً مصروف عمل رہتے ہیں، خود سے خود۔ اس کام کے لیے انہیں ترغیب دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں مائیں گلہ کرتی ہیں ہماری بچیاں بڑی غیر ذمہ دار ہیں، انہیں ہمارا ذرا خیال نہیں، اور یہ کہ بڑی لاپرواہ ہیں۔ اسی بچی کی جب شادی ہو جاتی ہے اور اس کا بچہ ہوتا ہے تو ذرا لاپرواہ نہیں رہتی۔ ایک طرف والدین کے بارے میں لاپرواہی ہے، لیکن اپنے بچے کے بارے میں کتنا محتاط ہو جاتی ہے۔ پھر سوچئے وہ کھلنڈرا سا بچہ کیسے محتاط ہو جاتا ہے۔ کل تک اسے کمانے سے اتنی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب اپنے بچے کی وجہ سے اس کی سوچ بدل جاتی ہے، میچور ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ دیتی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کی فطرت میں ہے۔ والدین تو اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہی ہیں، لیکن اولاد اپنے والدین کی ایسی خدمت نہیں کرتی، کیونکہ یہ تو شعوری طور پر ہو سکتی ہے۔ بچے کی خدمت شعور کے ساتھ ہوتی ہے، اندر سے ایک جذبہ ابھرتا ہے، اور والدین بچوں کی خدمت کے لیے مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس شہر یا اس ملک میں یا اس دنیا میں ماں باپ کی ٹریننگ کے لیے کتنی کلاسز ہوتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوگا تو آپ نے اس کو
کس طرح انتظام کرنا ہے، تعلیم کا انتظام کرنا ہے یا ان کے کپڑوں کا انتظام کرنا ہے. جن حالات میں بھی والدین رہتے ہیں اپنے سے زیادہ اچھا سلوک اپنے بچوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے سے زیادہ اچھی خوراک، اپنے سے زیادہ اچھا لباس، اپنے سے زیادہ اچھے حالات میں اپنے بچے کو رکھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ وہی کریں، اپنے سے اچھی خوراک انہیں دیں، اپنے سے اچھا لباس دیں اور اپنے سے زیادہ اچھے حالات میں انہیں رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا ہمارے دلوں میں اس کو ڈال دے اور اس کے عمل میں ظاہر ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.